السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی یہ ایک ایسے لوگ ہیں، ایسا فرقہ ہے کہ یہ قرآن کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ نہ ان کو خود قرآن آتا ہے، نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی سکھایا ہے، اور جس کو بھی سکھانے کی کوشش کری ہے اس کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے ہمارے پیارے حافظ احسان اقبال قادری صاحب قبلہ نے قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت کو دلیل بنا کر پیش کرا۔ اب پہلے ہم آپ کو وہ کلپ سناتے ہیں۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، we have to accept۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار؟ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک الظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ سامعین، آپ نے سن لیا۔ اب اس کے اوپر ایک نئے وہابی صاحب ہیں، اور آپ لوگوں نے اتنا لال رومال والے، لال دوپٹے والے کہا کہ انہوں نے اپنا لال دوپٹے کا کلر اڑ گیا، اب وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور سفید دوپٹہ اوڑھ کے وہ حافظ احسان اقبال قادری صاحب کی اس دلیل کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اور ان کے بابا و اجداد کی یہ اوقات نہیں ہیں کہ وہ اس کو غلط ثابت کر سکیں۔ اب چلیے میں آپ کو سناتا ہوں کس طرح سے وہ اس کو غلط طرح سے ترجمانی فرما رہے ہیں۔ تمام مومن جو ہے اللہ کے رسول کے مددگار ہیں۔ پس منظر چھوڑ دیا، شان نزول بھی چھوڑ دیا کہ کس سچویشن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ ہے، بس اپنے مسلک کو ثابت کرنا تھا، قرآن سے شرک کو ثابت کرنا تھا، اور یہ گمان کر لیا کہ بس قرآن سے شرک ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے خود قرآن کریم ہے، سورہ تحریم ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان جو ہے اپنی بیویوں کا بھی تذکرہ کر دیجئے، ان دو بیویوں کا بھی تذکرہ کر دیجئے جنہوں نے آپس شریک کے اندر نبی کے خلاف پلاننگ کی، نبی کے خلاف باتیں کی۔ اور واقعی آپ کو سب معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے یہاں پر زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے کیونکہ آپ وہاں بیٹھ کر شہد پیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس دوسری بیویوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس جائیں اور زیادہ وقت کو گزاریں، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ اب اللہ کے نبی اگر تمہارے پاس آئیں تو آپ سے کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، تاکہ آپ وہاں زیادہ دیر رکنا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان زوجہ محترمہ کے گھر سے واپس آئے، دوسری زوجہ کے گھر، تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو شہد پی کے آ رہا ہوں، میرے منہ سے بو کیسے آ سکتی ہے؟ اور اللہ کی قسم اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم الفرقان حمید سورہ تحریم کی آیت کریمہ نازل کی، پہلی آیت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو تم اپنے اوپر کیوں حرام کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے رب نے جبریل کو بھیج دیا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے مجھ پر اس چیز کو حلال کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے اگر نبی بھی چاہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ نبی اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر کہ اے عورتوں اگر تم اسی طرح نبیوں کے خلاف پلاننگ کرو گی تو فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو ان کا مددگار تو اللہ ہے، جبریل ہے اور تمام مومنین ہیں اور تمام فرشتے ہیں۔ تو یہاں کہاں سے غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہو رہا ہے؟ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا خواجہ مدد، یہاں سے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی ازواج سے کہہ رہا ہے ان کے خلاف پلاننگ کرو گی تو رب انہیں بتا دے گا، اور پھر رب ان کا مددگار، جبریل ان کے مددگار، تمام مومنین ان کے مددگار۔ تو یہاں سے مرنے والے کو پکارنا، مرنے والے کو جو قبروں میں چلے گئے ہیں، فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کون سی تمہاری فکر ہے، کون سی تمہاری تفسیر ہے، کون سی تمہارے قرآن کے خلاف سمجھ ہے؟ غور کرو ذرا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ تم فوت شدہ بزرگوں کو جو مر چکے ہیں، مٹی میں جا چکے ہیں، انہیں پکارو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم سے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کریم سے یا علی مدد، یا غوث، یا خواجہ مدد کے نعروں کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، دلیل تو قرآن سے دے رہے ہیں۔ کم علم انسان سوچے گا ہاں قرآن پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جب ان کے دعوے کو کھنگالا جائے گا، پس منظر آیت کا دیکھا جائے گا، صحیح تفسیر، صحیح معنی بیان کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کا دعویٰ پھسپھسا ہے، ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ان کو، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آخری میں کہا کہ تفسیر نہیں سمجھتے ہیں، تفسیر نہیں سمجھتے ہیں، جب اس کو سمجھیں گے تو پھسپھسا نکلے گا عقیدہ۔ تو سامعین، آپ نے کہیں سنا اس پوری آڈیو میں کہ شخص نے ایک بھی تفسیر کا ذکر کرا ہو یا ایک بھی تفسیر سے اس آیت کریمہ کو واضح کیا ہو؟ نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ اس کا جواب اب میں آپ کو دیتا ہوں۔ تفسیر الطبری امام جریر کی 310 ہجری، اس میں آپ فرماتے ہیں صالح المومنین سے مراد ہیں انبیاء علیہ السلام، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ فوت ہونے کے بعد
انتقال پانے کے بعد، وفات پانے کے بعد بھی غیر اللہ مدد کر سکتے ہیں۔ اگلی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس کے بعد تفسیر الرازی، امام رازی کی تفسیر 606 ہجری، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں مددگار غیر اللہ کو بتایا گیا ہے۔ اگلی تفسیر آپ دیکھیں گے اسی آیت کی تفسیر البغوی 516 ہجری، اس میں بھی یہاں پر آپ کو ملے گا صالح المومنین مددگار ہیں۔ اگلی تفسیر آپ دیکھیں گے تفسیر الطبری ابن جریر کی 310 ہجری، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ مددگار ہیں، اور ان کے پیارے تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ لوگ کس قدر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کس کا عقیدہ پھسپھسا ہے، کس کا عقیدہ کس طرح کا ہے، اور قیامت تلک کا چیلنج ہے کہ اگر واقعی میں یہ توحیدی جو خود کو کہتے ہیں حلق سے آواز نکال کے توحیدی، تو یہ امام رازی پر فتویٰ لگائیں، امام ابن کثیر پر فتویٰ لگائیں، امام جریر پر فتویٰ لگائیں، امام طبری پر فتویٰ لگائیں، لیکن یہ نہیں ہوگا اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ فتویٰ لگا سکے۔ سامعین، ان چھوٹے چھوٹے وہابیوں کے ان کارناموں کی وجہ سے جو ان کے بڑے ہیں، بڑے ابا ہیں ان لوگوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ چھپی ہوئی چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔